اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں کہ جو خشوع کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے حق تعالیٰ جل شانہ نے جو خطاب فرمایا، یہ آیات اسی کا تسلسل ہیں۔ ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بنی اسرائیل میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نمازیں فرض تھیں اور زکوٰۃ بھی ان کے اوپر فرض تھی۔ پھر یہاں یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے ایمان قبول کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد اس شریعت کے مطابق نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ایک ہے نماز کو ادا کرنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ ہم اردو زبان میں بھی جو چیز بالکل سیدھی ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قائم ہے۔ تو نماز کا ادا کرنا یہ ہے کہ نماز کا پڑھ لینا، اور قائم کرنا نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنتوں اور مستحب امور جو ہیں ان کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، یا آسان لفظوں میں نماز کو اعلیٰ درجے کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسی نماز اللہ رب العالمین چاہتے ہیں ویسی نماز پڑھنا، جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر بتائی ہے ویسی نماز پڑھنا۔ اس میں بہت اچھی طرح وضو کرنا، اور اسی طرح اچھے اور عمدہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، شریعت کے مطابق لباس پہن کر نماز پڑھنا، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، پھر جب نماز کو شروع کیا جائے تو خشوع اور خضوع اور عاجزی اور تذلل کے ساتھ نماز پڑھنا، وقار کے ساتھ قیام کرنا، عاجزی انکساری کے ساتھ رکوع کرنا، اور انتہائی ذلت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور بڑائی کا تصور کرتے ہوئے سجدے میں جانا۔ نماز کے اندر جو اسباق پڑھے جاتے ہیں ان کے معنی اور مطلب پر غور کرنا۔ مثلا جب بندہ رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بڑا عظمت والا ہے، تو اللہ کی عظمت کا خیال کرنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ جب بندہ کہے تو اس چیز کا تصور کرے کہ میرا رب سبحان ربی الاعلیٰ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بہت اعلیٰ ہے، جس کی بہت اونچی شان ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس شان کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ دیکھیے یہاں پر نماز
اور زکوٰۃ، دو چیزوں کا تذکرہ ہوا، لیکن یہ حقیقت میں دو ہی چیزوں کا ذکر نہیں، بلکہ نماز سے نماز بھی مراد ہے، اور وہ ساری عبادات مراد ہیں کہ جو بدنی عبادتیں ہیں، اور زکوٰۃ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی مراد ہے اور جتنے مالی صدقات ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ تو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ کیوں فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حق تعالی جل شانہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرما رہے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر صرف رکوع کا تذکرہ کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے، جیسے کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ایک جگہ قرآن حکیم میں، اور صرف سجدہ مراد نہیں بلکہ پوری نماز مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں قیامت میں آپ کی رفاقت اور مصاحبت جنت میں چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، میں دعا کروں گا کہ تمہیں میری مصاحبت نصیب ہو، لیکن تم بھی کیا کرنا کہ سجدوں کی کثرت سے، یعنی نفل نمازوں کی کثرت کر کے تم میری دعا کی قبولیت میں میری مدد کرنا۔ تو وہاں بھی جو سجدوں کی کثرت کا ذکر آیا حدیث پاک میں، گویا سجدے سے مراد پوری نماز لی گئی۔ اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں جز بول کر کل مراد لینا، یعنی کسی عبادت کے ایک حصے کا آپ ذکر کریں اور پوری وہ عبادت مراد لے لیں۔ تو ورکعوا مع الراکعین، تو ایک جواب یہ ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، رکوع کا ذکر کر کے پوری نماز، مقصود یہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہود اور نصارہ چونکہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو گویا اس بات کی تلقین کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ، نماز قائم کرو، اور جس طرح مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تم بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء یہود اور بعض علماء نصارہ کا جو مدینہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ان سے ان پڑھ لوگ، امی لوگ، چاہے وہ مشرکین عرب میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، یہود اور عیسائی ہوں، ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی برحق ہیں، نبی آخر الزماں ہیں جن کی پیشین گوئی کی گئی تھی آسمانی کتابوں میں؟ تو ان میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کبھی کبھار کچھ لوگوں کو کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں۔ اور بعض اوقات وہ لوگ کہ جو پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے یا بت پرستان عرب میں سے تھے، ان علماء یہود سے آ کر پوچھا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سچے نبی ہیں تو تم ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات کو ادھر ادھر کر کے ان سے کہتے تھے کہ تم اپنے ایمان پر قائم رہو، تم نے جو دین قبول کیا ہے وہ سچا دین ہے، یہ وہی نبی برحق ہیں کہ جن کی پیشن گوئی ان آسمانی کتابوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ کیا کھیل ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، یعنی جب کوئی پوچھتا ہے تو اگر مومن ہے تو اس کو ایمان پر قائم رہنے کا مشورہ دیتے ہو، اور اگر غیر مومن کوئی پوچھتا ہے تو کبھی کبھار جب خیر کا غلبہ ہوتا ہے تمہارے دل و دماغ پر تو سچی بات کہہ دیتے ہو کہ نبی برحق ہیں، لیکن خود ایمان قبول نہیں کرتے۔ بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ دوسروں کو صحیح راستہ بتاتے ہو اور خود صحیح راستے پر نہیں چلتے، دوسروں کو جہنم سے بچنے کا مشورہ دیتے ہو اور خود اس جہنم کی آگ سے نہیں بچتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، توریت کو پڑھتے ہو، انجیل کو پڑھتے ہو، اور تم نے نبی برحق کو پہچان بھی لیا ہے، تو کتاب پڑھنے کے باوجود بھی تم یہودیت پر اور عیسائیت پر ڈٹے ہوئے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ تو معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندے کو جو خیر معلوم ہو اس پر سب سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینی چاہیے۔
اور بعض حضرات اس سے ان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے یا دل میں بات آ سکتی ہے کہ اگر ہم خود عمل نہ کریں تو دوسروں کو پھر صحیح راستہ بھی نہیں بتانا چاہیے، یا آدمی واعظ اور نصیحت ہی نہ کرے جب تک کہ اس کے اوپر خود عمل نہ کرے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی کو خیر کی ہمیشہ تلقین کرتے رہنا چاہیے، یا جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ دین، تعلیم دین۔ اگر خود عمل نہیں بھی کرتا تب بھی دوسروں کو کہنا اور سیکھنا سکھانا بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں مطلب کہ اگر آدمی عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو بھی نہ بتائے، چونکہ بھائی خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو کہنے سے کیا فائدہ ہے۔ جو نیکی کا کام ہے وہ نہیں چھوڑنا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اگر عمل نہیں کرتا پھر بھی میں نیکی کا حکم کرتا رہوں گا، انشاءاللہ میری اس عمل کی وجہ سے مجھے خود بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں جو ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو چونکہ میں عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو بھی کہنا چھوڑ دوں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، امام دارالہجرت ان کو کہا جاتا ہے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو بدعمل قسم کا آدمی ہو کیا اس کو واعظ و نصیحت چھوڑ دینا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پھر تو تبلیغ دین اور تعلیم دین کا سارا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اس جذبے اور نیت کے ساتھ خیر کا کام کرنا چاہیے کہ میرے رب میں خیر کا کام کر رہا ہوں، میں دوسرے کو نیکی کا راستہ بتا رہا ہوں، اس میرے عمل کو قبول فرما کر جو میری بدعملی ہے کہ میں اس بات پر عمل نہیں کرتا، مجھے بھی اے اللہ اس کی برکت سے اس نیکی کو انجام دینے کی اور اس پاکیزہ عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بعض علماء دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب اپنے اندر کوئی کمی دیکھا کرتے تھے تو اس جو عمل اپنی زندگی میں نہیں ہوتا تھا، واعظ و نصیحت اسی عمل کے متعلق کیا کرتے تھے، اور دل میں نیت یہ رکھتے تھے کہ یہ جو خیر کا کام میری زندگی میں نہیں ہے، میں اس نیت سے دوسروں کے سامنے اس کے فضائل بیان کرتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی اپنی زندگی میں لانے کی ان کو تاکید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو آیت کریمہ سے ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ علماء یہود دوسروں کو تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے تو ہم ایسا نہ کریں، نہیں، کہنا چاہیے لیکن خود بھی عمل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔